راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں، اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ اس راہب نے کہا کہ کس کا؟ کہا یہ ان کا نام حسین ہے۔ اس نے کہا ارے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں، وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا نام لیتے ہو، جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو۔ اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا تمہیں میں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے، آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ، لیکن آؤ تاریخ دیکھو، اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا، جسم پہ اپنے جا کر کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھا جا کر کے اتارتا ہے، غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد میں ایک پاک کپڑا لے کر کے آتا ہے، آقا حسین کے جس سر پہ جہاں جہاں خون لگا ہوا تھا اسے صاف کرتا ہے، داڑھی مبارک میں خون لگا ہوا تھا صاف کرتا ہے، کرنے کے بعد میں ایک بلند جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور آقا حسین کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے۔ سر مبارک کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلتا ہے حسین کے سر مبارک سے، گرجا گھر کو چیرتا ہوا آسمان سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ جب آقا حسین کے سر کی یہ کرامت اس راہب نے دیکھی تو وہی کہتا ہے اے میرے آقا حسین، آج سے آپ گواہ بن جائیے، میں نے آپ کے سر کی یہ کرامت دیکھ کر کے آپ کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دیا ہے، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب میرے آقا حسین کا سر جسم سے لگا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے، سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ سر مبارک لے کر کے یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے۔ مسلمانوں سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ قافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے، کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی، کہا ہاں وہیں قافلہ آ رہا ہے، کہا باہر کوفے کے ٹھہرا دو، وہیں باہر کوفے کے ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرات ایک کھنڈرات میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا معاذ اللہ۔ جن کے قدم کسی کے گھر میں پڑ جائیں تو وہ اپنی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، لیکن آج اسی گھرانے کو ایک کھنڈرات میں ٹھہرایا گیا ہے۔ میرے آقا امام حسین کی بہن صبر کر رہی ہیں، امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ کھنڈرات میں ٹھہر گیا، ابن زیاد نے پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے دیا، سجاوٹ کرانے کا حکم دے دیا، اور اس نے ڈھول والے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ دونوں سائڈ سے کھڑے ہو جائیں، ایک اس سائڈ سے کھڑا کیا دوسرا اس سائڈ سے کھڑا کیا، کہا کہ اب لے کر کے آؤ یہ قافلے کو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت سکینہ ہیں، بی بی شہر بانو ہیں، سب نے اپنے اپنے چہرے چھپانے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو آگے کر لیا تھا، اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا تھا، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے سروں سے مقدس چادروں کو چھین لیا گیا ہے۔ ارے جس کے شاعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات یہ وہ مقدس اور پاک باز بیبیاں تھیں جن کے سر کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج یہ کوفے میں داخل ہو رہی ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ ظالم یکے بعد دیگرے لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت شہر بانو ہیں، صبر سے کام لے رہی ہیں۔ اس ظالم ابن زیاد نے ڈھول بجانے کا حکم دیا، وہ ظالم ڈھول بجا رہے تھے اور یہ نغارے بجا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ جیت گئے ہیں، آج ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ اندر آ رہا ہے، دیکھا کہ کچھ لوگ سینہ کوٹتے ہوئے باہر نکلے کوفے سے، سینہ کوٹتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے بالوں کو نوچتے ہوئے یا حسین ہائے حسین کرتے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ تمہارے یہ حال کی وجہ کیا ہے، تم ایسے سینے کیوں کوٹ رہے ہو، تم یہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو خط دے کر کے بلایا، تم ہی کوفے والوں نے
मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह की असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिम तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिम तुम ही ने यजीद का साथ दिया, और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहो। हजरात गिरामी, ये बद्दुआ लगी हुई है हजरत ज़ैनब की। ये जालिम ढोल बजा करके इस्तिकबाल कर रहे हैं कि ये हमारा काफिला जीत करके आ रहा है, हम जंग जीत करके आ रहे हैं। इमाम हुसैन की तारीख तुमने सुनी है। मेरे आका हुसैन मदीने से मक्के आए हैं, मक्के से करबला आए हैं। मेरे आका हुसैन कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए जो खिलाफ शरा हो, कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए मेरे आका हुसैन जो शरीयत में नाजायज हो। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते आए हैं, नमाज की पाबंदी करते आए हैं। अब ये काफिला कूफे में पहुंचा, इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने जियाद का दरबार भरा हुआ था लोगों से। इब्ने जियाद छड़ी से इमाम हुसैन के लबों पे ये कह रहा था, हुसैन अगर यजीद की बैत कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक पर वो जब जालिम छड़ी मार रहा था, वहाँ एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम था ज़ैद इब्ने अरकम। खड़े हो जाते हैं, रहा नहीं जाता है, बोले जालिम छड़ी हटा ले, मेरी आंखों ने खुद देखा है नबी को इन लबों को बोसा देते हुए, ये बोसा गाहे मुस्तफा हैं, इनसे छड़ी हटा ले। उस इब्ने जियाद ने कहा कि तुमने जो मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती की है, इसका सिला मैं ये भी दे सकता हूँ कि तुम्हें कत्ल करा सकता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे बुढ़ापे का तुझे इतना ख्याल है, मेरी बुजुर्गी का तुझे इतना ख्याल है, लेकिन नबी के नवासे का तुझे ख्याल नहीं आया। ये उस नबी का नवासा है जिस नबी की मर्जी को अल्लाह पाक चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तूने मेरा बुढ़ापे का तो लिहाज किया, लेकिन नबी के नवासे होने का लिहाज नहीं किया। ये कह के दरबार से बाहर आ जाते हैं। मुख्तसर सुनाता हुआ चल रहा हूँ हजरात गिरामी, एक करामत और सुनिए इमाम हुसैन की। हुसैन का सर जब कूफे की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा बुलंद था। एक आदमी अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और असहाबे कहफ का वाकया पढ़ रहा था, जिसका तर्जमा ये है कि असहाबे कहफ का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेज़े पे बुलंद होना ये उससे भी ज्यादा अजीब है। हज़रात, ये मेरे आका हुसैन की शान है। मेरे आका हुसैन के सरे मुबारक को अब इब्ने जियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था, यजीद मुल्क शाम में बैठा हुआ था। अब ये काफिला चलता है, मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। जैसा इब्ने जियाद ने काम किया था वैसा ही यजीद ने काम कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया। पूरे दमिश्क को सजाने के लिए इसने कहा और उसके बाद में ढोल ताशे के साथ में इस काफिले का इस्तिकबाल किया गया। हजरात गिरामी, अब ये